بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اسلام کے اندر چاند اور سورج گرہن کی کیا حیثیت ہے۔ اگر شادی کے یا نکاح کے دن کوئی سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے، اس دن نکاح کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کے حاملہ کے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ان کی وجہ سے کوئی نفع نقصان ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورج یا چاند گرہن ہونے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو توہمات پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یعنی کسی کی موت یا حیات کے حوالے سے ان کا کوئی نفع و نقصان کے اعتبار سے تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح سورج یا چاند گرہن کے حوالے سے کسی دن کا منحوس ہونا، اس کے حوالے سے بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی حاملہ پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو شرعی طور پر ان توہمات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ جی اس دن شادی یا نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ان دنوں میں، یعنی جب سورج گرہن یا چاند گرہن اگر لگتا ہے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی اور اسی طرح نماز ادا کرنے کی جو تعلیمات ہیں، استغفار کرنے کی جو تعلیمات ہیں، وہ حضور سید عالم علیہ السلام کے احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ایک روایت صحیح بخاری شریف کے اندر 1041 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال سمعت ابا مسعود، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، یقول، وہ فرما رہے تھے، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس، کہ یہ سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ یعنی یہ سرکار نے بالکل واضح کر دیا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے وہ اس کا کسی کی موت سے تعلق نہیں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا وَلَكِنَّهُمَا آیاتان من آیات اللہ، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا، سرکار نے فرمایا کہ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز کسوف اور نماز خسوف ادا کرو۔ یعنی یہاں بالکل یہ واضح حضور نے فرما دیا کہ ان کا کسی کے نفع و نقصان سے کوئی تعلق نہیں، حال بتا استغفار کرنا چاہیے، نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا یہ بڑا خیال تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت سے سورج یا چاند گرہن جو ہے وہ لگتا ہے، کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا، تو اتفاقاً اس موقع پر سورج گرہن وہ ہو چکا تھا، تو بعض نو مسلم صحابہ نے بھی حضور کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ اس وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے، اور بعض جو جاہلیت میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ جی یہ جو سورج گرہن لگا ہے یہ شاید حضور سید عالم علیہ السلام کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے لگا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام نے اس موقع پر لوگوں کی عقائد کی اصلاح کے لیے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے اس کا تعلق کسی کی موت کے ساتھ نہیں ہے یا کسی کی حیات کے ساتھ نہیں ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ البتہ حضور نے اس وقت توبہ و استغفار اور ذکر الہی کی لوگوں کو تلقین کی۔ اس کی لیے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ایک روایت موجود ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 1038 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح بالحدیبیہ، کہتے ہیں کہ حضور نے حدیبیہ میں صبح کے وقت ہمیں نماز پڑھائی، علی اثر سماء، اس وقت آسمان پر، کانت من اللیلۃ، رات کی بارش کا کچھ اثر تھا، فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علی الناس، جب حضور سلام پھیر کر آپ فارغ ہوئے تو آپ نے پیچھے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قال،
تو حضور نے ارشاد فرمایا اصبح من عباد مؤمن بی و کافر، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے، وبی کافر، بی و کافر، اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، بس جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بارش ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کی رحمت سے ہے، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ، وہ مؤمن ہے، بی کافر بالکوکب، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ یعنی سرکار نے اس موقع پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ یہ آسمانی ستاروں ان کی تاثیر کے حوالے سے یہ پختہ عقیدہ بنا لیں کہ یہ مؤثر بالذات ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ خود مؤثر بالذات نہیں ہے بلکہ یہ ستارے مؤثر بالذات ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ ایک کفری عقیدہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ تو یہاں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور جب یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو اس صورت میں کسی مسلمان کی زندگی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حاملہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح شادی اور نکاح کے حوالے سے ان کی وجہ سے بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اس طرح کی تعلیمات سے ہٹ کر۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔